السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد. فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه المجيد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه. الآية. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم رواية عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، كيف تقول في رجل أحب قوما ولم يلحق بهم؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: المرء مع من أحب، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبی الکریم. محترم بزرگوں اور دوستوں، بھائی اور بہنوں، اللہ سبحانہ و تعالی نے اسلام کے اندر ایک اچھی کمپنی، اچھی مصاحبت، اچھا رفیق، ایک بہت ہی اہمیت کا حامل قرار دیا. انسان اپنی زندگی کے اندر جو کچھ بھی طریقے اور اسلوب اختیار کرتا ہے، اس کا بہت بڑا دخل اس کے اپنے ساتھیوں کا ہوتا ہے، جن کے ساتھ اس کا اٹھنا بیٹھنا ہوتا ہے. اسی لیے شریعت نے اس بات کے اوپر زور دیا کہ جو تمہارے دوست و احباب ہوں اور جو تمہارے ملنے جلنے والے لوگ ہوں، یہ اچھے کیلیبر، اچھے اخلاق کے حامل ہوں اور یہ اچھے انسان ہوں. ورنہ پھر ہوگا یہ کہ اگر آپ غلط لوگوں کا ساتھ اختیار کرتے ہیں اور غلط لوگوں کے ساتھ میں دوستی کرتے ہیں، تو پھر ان کی غلطیاں اور ان کے غلط اخلاق وہ سب کے سب آہستہ آہستہ تمہارے اندر آ جائیں گے. اسی لیے اللہ سبحانہ و تعالی نے قرآن کریم کے اندر، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے احادیث کے اندر اس بات کے اوپر زور دیا. دراصل اسلام کا مقصد ہی یہی ہے کہ انسان اس دنیا کے اندر ایک اچھی زندگی گزارے، ایک باکمال زندگی گزارے، اور جس کے اندر کامیابی مکمل طور پہ ہو، اور انسان ایک اچھی زندگی گزار کر کے اپنی دنیا کو سنوارے اور آخرت کو بھی سنوارے. تو چونکہ زندگی کا فلسفہ، زندگی کا مقصد ہی یہی ہے کہ انسان ایک بامقصد زندگی گزارے، ایک کامیاب زندگی گزارے، ایک ایسی زندگی جس کے اندر پوری معنویت ہو اور اس کے اندر پوری مقصدیت ہو. انسان جس مقصد کے لیے پیدا کیا گیا ہے، اس مقصد کی براری سب سے اولین درجے کے اندر ہو. تو اسی چیز کو اللہ سبحانہ و تعالی نے قرآن کریم کے اندر بہت ہی واضح انداز میں ذکر کیا. جیسا کہ ایک موقع سے اللہ سبحانہ و تعالی خود نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم کرتے ہوئے کہتے ہیں: وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ. مطلب یہ ہے کہ اے ہمارے پیغمبر، آپ ان لوگوں کے ساتھ اپنے آپ کو روک کر کے رکھیے، آپ ان لوگوں کے ساتھ رہیے جو لوگ اپنے رب کی صبح و شام عبادت کرتے ہیں، جو اپنے رب کو صبح و شام پکارتے ہیں اور اپنے رب کی رضا کے طالب ہیں. یہ وہ صحابہ ہیں جنہوں نے پوری قربانی کے ساتھ، پوری جاں فشانی کے ساتھ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر ایمان لے آئے اور اپنا سب کچھ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر قربان کیا. اپنا ٹائم، اپنا وقت، اپنی جان، اپنی مال، غرض کی اللہ نے جو کچھ بھی ان کو عطا کیا، ان تمام چیزوں کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے قربان کیا. تو اللہ عز و جل نے یہاں پہ فرمایا کہ اے ہمارے پیغمبر، آپ ان لوگوں کے ساتھ رکھ رکھاؤ رکھیے، ان لوگوں کے ساتھ اٹھیے بیٹھیے جو آپ کے رب کو صبح و شام پکارتے ہیں اور جو آپ کے رب کی رضا کے طلبگار ہیں. یہ وہ لوگ ہیں جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی نگاہ میں ہر دل عزیز ہیں،
بہت ہی نیارے اور پیارے ہیں۔ اے ہمارے پیغمبر آپ انہی کے ساتھ میں رہیے۔ اگرچہ پیغمبر سب سے اہمیت کے حامل ہوتے ہیں، اگرچہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی ثانی نہیں تھا، کوئی ہمسر نہیں تھا، لیکن اس حکم کے ذریعے سے ساری انسانیت کو ایک پیغام پہنچایا گیا کہ جب وہ اپنا رفیق سفر بنائے، جب وہ کسی کو اپنا دوست بنائے، تو اس کے اندر یہ بات ملحوظ خاطر ہونی چاہیے کہ وہ دوستی اور وہ ملاپ وہ اس بنیاد کے اوپر ہونا چاہیے کہ آپ اپنی زندگی کے اندر ایک بامقصد زندگی گزاریں، آپ اپنی مقصد زندگی کے اندر جو کچھ بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے چاہا ہے وہ اس زندگی کے اندر بھرپور طریقے سے حاصل ہو، اور یہ اسی وقت ہو سکتا ہے کہ جب آپ کے ارد گرد اچھے لوگ ہوں، ورنہ تو پھر برے لوگ ہوں گے جو وقت گزاری ہوگی آپ کو غلط کاموں میں لگا دیں گے، آپ کو غلط عادت کا عادی بنا دیں گے، اور پھر آپ کرتے آپ اپنے وقت کو یوں ہی ضائع کر دیں گے، اور آپ ایک دوسرے انسان کی شکل میں رونما ہوں گے۔ اسی لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنے حبیب کو فرمایا، اور اسی طریقے سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس کی طرف توجہ دلائی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد حضرات صحابہ کرام نے بھی اسی کے اوپر عمل کیا۔ ایک موقع سے ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے فرمایا کہ، اور یہ واقعہ ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد، تو حضرت ابو بکر نے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے کہا کہ چلو ہم ایمن کے پاس چلتے ہیں۔ ایمن یہ ایک بادی تھی جن کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آزاد کیا تھا، اور حضرت ایمن نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پرورش بھی کی تھی، اور ان کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ماں بھی کہا کرتے تھے۔ تو یہ ہیں حضرت ایمن رضی اللہ تعالی عنہ، جن کے پاس نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بکثرت جایا کرتے تھے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے انتقال کے بعد حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے کہا کہ چلو ہم لوگ حضرت ایمن کے پاس چلتے ہیں، جیسا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جایا کرتے تھے۔ اور جب یہ دونوں حضرات حضرت ایمن کے گھر پہنچتے ہیں تو حضرت ایمن ان دونوں کو دیکھ کر کے رونے لگتی ہیں، گریہ وزاری شروع کر دیتی ہیں۔ تو ان دونوں حضرات نے کہا کہ کیوں رو رہی ہو؟ کیا تم کو یہ بات معلوم نہیں کہ جو کچھ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے آخرت میں پیدا کیا ہے وہ یہاں اس دنیا سے کہیں بہتر ہے؟ کیا تم کو یہ بات معلوم نہیں ہے کہ جو اللہ نے اپنے یہاں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے رکھ چھوڑا ہے، جو کچھ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے مقرر کیا ہے اپنے پاس، کیا وہ اس دنیا سے بہتر نہیں ہے؟ حضرت ایمن رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ میں اس لیے نہیں رو رہی ہوں کہ مجھے یہ بات پتہ نہیں ہے کہ جو کچھ اللہ نے اپنے نبی کے لیے اپنے پاس رکھ چھوڑا ہے وہ اس دنیا سے کہیں بہتر ہے۔ تو اللہ کے رسول یہ اپنی یہ برزخ کی دنیا میں یہ آخرت کی دنیا میں یہ بہت بھلے ہیں دنیا کے مقابلے میں، یہ بات مجھے پتہ ہے، لیکن میرا رونا اس بات پہ نہیں ہے، بلکہ میں اس لیے رو رہی ہوں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد، آپ کی وفات کے بعد وحی کا سلسلہ منقطع ہو گیا۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم زندہ تھے تو آپ کے اوپر وحی نازل ہوتی تھی، آسمان سے حضرت جبریل علیہ السلام تشریف لاتے تھے، ہم لوگوں کو آسمان سے نئی نئی خبریں ہمارے پاس آتی تھیں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے یہاں سے پیغام آتا تھا، ہمارے پاس حضرت جبریل علیہ ہمارے درمیان حضرت جبریل علیہ السلام آتے تھے۔ تو اب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد یہ سلسلہ منقطع ہو گیا، ختم ہو گیا، اس چیز کے اوپر مجھے رونا آ رہا ہے۔ ان دونوں صحابہ نے بھی جب اس بات کو سنا تو وہ بھی اس سے بہت ہی زیادہ متاثر ہوئے، اور ان دونوں نے بھی حضرت ایمن کے ساتھ میں مل کر کے رونا شروع کر دیا۔ غرض کی اس حدیث
کے ذریعے سے بتلانا یہ ہے کہ جس طریقے سے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ام ایمن کے پاس جایا کرتے تھے، جو کہ ایک بھلی خاتون تھی، جو آپ کی والدہ کا درجہ رکھتی تھی، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے انتقال کے بعد اس سنت کو جاری رکھتے ہوئے حضرت ابوبکر اور حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہما نے بھی آپ کی زیارت کی۔ اور ایک موقع سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں اس آدمی کے بارے میں کہ جو کسی مریض کی زیارت کرتا ہے، کسی مریض کی عیادت کرتا ہے، یا کسی بھی اپنے بھائی کی زیارت کرتا ہے، چاہے وہ اپنا بھائی ہو، چاہے وہ اللہ کے واسطے کوئی بھائی ہو، تو فرمائے کہ جو بھی آدمی کسی مریض کی عیادت کرتا ہے یا اپنے کسی بھائی کی زیارت کرتا ہے، تو ایک منادی یعنی کہ صدا لگانے والا یہ صدا لگاتا ہے کہ بِأَن طِبْتَ وَطَابَ مَمْشَاكَ وَتَبَوَّأْتَ مِنَ الْجَنَّةِ مَنزِلًا، مطلب یہ کہ تم خوش و خرم رہو اور تمہارا چلنا یہ مبارک ہو، اور تم جنت کے مکین بنو، تمہارا گھر جنت کے اندر ہو۔ یہ دعا ملتی ہے اس آدمی کو جو کسی مریض کی عیادت کرتا ہے، جو کسی بھائی کی زیارت کرتا ہے۔ اگرچہ کسی مریض کی عیادت کرنا، کسی بھائی کی زیارت کرنا یہ ایک سوشل رسپانسبلٹی بھی ہے، لیکن شریعت کے اندر اس کو عبادت کا درجہ دیا گیا ہے، اور اس چیز کو بہت ہی اہمیت کا حامل قرار دیا گیا ہے کہ ایسا نہ ہو کہ لوگ صرف اپنے بارے میں سوچیں، یا کوئی آدمی ہماری کمیونٹی کے اندر بیمار ہو جو ہماری مدد کا محتاج ہو، شاید ہم سے اس کی کوئی امید وابستہ ہو، تو ایسا نہ ہو کہ ہم یوں ہی اس کو تنہائی میں چھوڑ دیں اور وہ بیچارہ تنہائی کے اندر مزید افسردہ ہو اور مزید وہ پریشانیوں کا شکار ہو۔ تو جب کوئی آدمی بیماری کی حالت میں کسی کی عیادت کرتا ہے یا اس کی زیارت کرتا ہے، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے یہ پروانہ، یہ پیغام سنایا جاتا ہے کہ تم ایک خرم زندگی گزارو، تم خوش رہو، اور تمہارا چلنا پھرنا یہ مبارک ہو، اور جنت میں تمہارا مکان ہو، جنت میں تمہارا گھر ہو۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک اور قول نقل کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اچھی صحبت اور غلط صحبت ان دونوں کو ایک مثال کے ذریعے سے سمجھایا کہ جو گڈ کمپنی اور بیڈ کمپنی کی، اچھی کمپنی اور گڈ کمپنی کی مثال ایسی ہے کہ جیسے ایک آدمی عطار کے پاس بیٹھا ہو اور ایک دوسرا آدمی جو لوہار کے پاس بیٹھا ہو، تو عطار اور لوہار کی مثال ہے کہ اچھا آدمی یہ عطار کی مثال ہے، اور اچھی صحبت یہ عطار کی مثال ہے، یعنی کہ جو عطر فروش ہے، جو پرفیوم سیلر ہے یہ، اور جو خراب آدمی ہے یہ لوہار کی مثال ہے۔ تو اس کو مزید آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تفصیل سے بتایا کہ بری صحبت اور صحیح صحبت، اچھی صحبت کی جو مثال ہے وہ ایسے ہی ہے کہ جیسے کوئی آدمی عطر فروش کے پاس بیٹھ رہا ہو یا کوئی آدمی لوہار کے پاس بیٹھ رہا ہو۔ جب کوئی آدمی عطر فروش کے پاس بیٹھے گا تو وہ عطار شاید کہ اس کو کوئی پرفیوم، کوئی عطر ہدیے میں دے دے، یا نہیں تو کم از کم وہ اس سے خرید سکتا ہے، یا کچھ نہیں تو کم از کم جب تک وہ عطار کے پاس رہے گا، جب تک وہ پرفیوم کی دکان پہ بیٹھا رہے گا، وہاں سے اس کو اچھی بھلی خوشبو آتی رہے گی۔ اس کے مقابلے میں اگر وہ لوہار کے پاس جا کر کے بیٹھتا ہے، جس کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بری صحبت سے اس کی تشبیہ دی کہ اگر لوہار کے پاس بیٹھتا ہے تو وہاں پہ چونکہ وہ لوہار بھٹی کے اندر وہ پھونکتا رہتا ہے، اور جب آدمی وہاں قریب میں بیٹھتا ہے تو اس کے اندر غالب امکان یہ ہے کہ شاید کہ لاوا وہاں سے اڑ کر کے اس کے کپڑے کو جلا دے، یا کم از کم جب تلک وہ وہاں پہ رہے گا وہ دھواں اور یہ جو فیوم وہاں پہ بنتا ہے اس کی ذریعے سے اس کو ایک بری مہک محسوس ہوتی ہوگی۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہی حال ہے ایک اچھی صحبت کا اور ایک غلط صحبت کا۔ اچھی صحبت میں آپ جب رہیں گے تو وہاں پہ
اچھا کچھ سیکھیں گے اور اچھی باتیں سیکھیں گے، اچھے عادات و اطوار سیکھیں گے، اور اگر آپ غلط صحبت میں ہوں گے تو وہاں پہ سوائے آپ کے خسارے کے اور کچھ حاصل ہونے والا نہیں ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اچھی صحبت کو اتنی زیادہ اہمیت دیتے تھے، اور حضرت جبریل علیہ السلام جو کہ آپ کے پاس وحی لے کر کے آتے تھے، اور ہمیشہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خواہش ہوتی تھی کہ حضرت جبریل آئیں، کچھ دیر یہاں پہ بیٹھیں، ان سے کچھ سیکھنے کا موقع ہو۔ آپ ملائے اعلیٰ سے آتے ہیں، آسمان سے آتے ہیں، اللہ کا پیغام لے کر کے آتے ہیں، اور جب تک حضرت جبریل آپ کے پاس ہوتے تھے آپ کا دل بہت لگتا تھا، اور آپ بہت ہی خوش و خرم رہتے تھے۔ غرض کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سلسلے میں حضرت جبریل علیہ السلام سے بات کی اور کہا کہ ما یمنعک ان تزورنا ما یمنعک ان تزورنا اکثر مما تزورنا، مطلب یہ کہ آپ کیوں نہیں اور زیادہ ہماری زیارت کرتے؟ کیا یہ کہ آپ ہماری زیارت کر رہے ہیں، تھوڑا فریکوینسی کو اور بڑھا دیجئے، مطلب یہ کہ یہ آمد و رفت کے اندر تھوڑی اور زیادتی کر دیجئے تاکہ ہمیں بار بار آپ کی زیارت کا شرف حاصل ہو۔ تو اس وقت میں اللہ سبحانہ وتعالی نے یہ آیت نازل فرمائی، وَمَا نَتَنَزَّلُ إِلَّا بِأَمْرِ رَبِّكَ لَهُ مَا بَيْنَ أَيْدِينَا وَمَا خَلْفَنَا وَمَا بَيْنَ ذَلِكَ، مطلب یہ کہ اے پیغمبر، ہم جو آپ کے پاس آتے ہیں یہ ہم آپ کے رب کے حکم سے آتے ہیں، یہ کوئی اس میں اپنی مرضی نہیں ہوتی کہ ہم جب چاہیں آپ کے پاس چلے آئیں، یہ تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا حکم ہوتا ہے، اور ہم اللہ کے حکم کے مطابق آپ کے پاس آتے ہیں، یہ ہمارے اوپر نہیں کہ جب ہم چاہیں چلے آئیں۔ اللہ ہی سبحانہ وتعالیٰ کی وہ چیز ہے جو ہمارے سامنے ہے، جو ہمارے پیچھے ہے اور جو ان کے درمیان ہے۔ غرض کی ساری چیزیں جو ہمارے سامنے ہیں، جو ہمارے پیچھے ہیں، جو ان دونوں کے بیچ میں ہیں، ساری کی ساری چیزیں یہ اللہ ہی کی ہیں، مطلب یہ سارے اوامر، سارے حکم اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے تابع ہیں، اور اللہ ہی کے حکم سے ساری چیزیں وجود کے اندر آتی ہیں۔ ہمارا آنا بھی جو آپ کے پاس ہوتا ہے وہ اللہ کے حکم سے ہوتا ہے۔ غرض کی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں پہ جو چیز واضح کی کہ ہمیشہ اچھی صحبت کی خواہش کرنی چاہیے، اچھے لوگوں کے ساتھ میں اٹھنا بیٹھنا چاہیے، جس طریقے سے حضرت جبریل امین کے ساتھ میں بیٹھنے سے آپ کی صحبت سے استفادہ ہونے کا ایک موقع ملتا تھا، اور اس طریقے سے بہت کچھ سیکھنے کی اپرچونٹی ہوتی تھی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع سے تو اور فرمایا کہ لا تصاحب الا مؤمنا ولا یأکل طعامک الا تقی، کہ تم جب بھی کسی کے ساتھ میں انٹریکٹ کرو تو تم ایسے لوگوں کے تم صاحب ایمان کے ساتھ میں انٹریکٹ کرو، صاحب ایمان لوگوں کے ساتھ میں اٹھنا بیٹھنا ہو، ان کے ساتھ میں تمہاری دوستی ہو، اور تمہارا کھانا صرف متقین لوگ کھائیں، مطلب یہ ہے کہ تمہارا جو انوائرمنٹ ہو، تمہارے ارد گرد جو لوگ ہوں یہ وہ لوگ ہوں جن کا اللہ کے اوپر ایمان ہو، اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے اوپر بھروسہ ہو، اور ایسے لوگ ہوں جن کے دل کے اندر اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا خوف ہو۔ تو یہ ہے جو نارمل زندگی، جو روزمرہ کی زندگی، کہ آپ اپنے ارد گرد ایسے لوگوں کو جمع کیجئے کہ جو اچھے اخلاق کے لوگ ہوں، جن کے ذریعے سے آپ اپنی زندگی کو اچھے طریقے سے گزار سکیں، اپنی زندگی کو بامقصد بنا سکیں، بامعنی بنا سکیں۔ ایسا نہ ہو کہ آپ یوں ہی بکواس لوگوں کو اپنے ارد گرد بیٹھا کر کے اپنے ٹائم کو برباد کر رہے ہوں، اپنے ٹائم کو ضائع کر رہے ہوں۔ تو آپ کی جو زندگی ہے یہ بہت ہی مختصر ہے، اور اس مختصر سی زندگی کے اندر آپ کو بہت کچھ حاصل کرنا ہے، کیونکہ یہی زندگی ہے جس کے اندر ہمیں آخرت کی تیاری کرنی ہے، اور آخرت کی تیاری کرنے کے لیے زندگی کا جو بھی دقیقہ، جو بھی وقت مل رہا ہے، ہمارے لیے بڑا ضروری ہے کہ ہم اس کو اچھے طریقے سے استعمال کریں اور اچھے کاموں کے اندر اس کو صرف کریں، ورنہ پھر کیا ہوگا کہ گیا وقت پھر ہاتھ آتا نہیں۔ جب وقت نکل جائے گا تو پھر ہم سوائے کف افسوس ملنے کے اور کچھ نہیں کر سکتے، اور پھر ایسی حسرت و ندامت کس کام کی؟
اسی لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایمان والے تمہارے ساتھ ہوں اور جو متقین لوگ وہ تمہارے ساتھ میں ہوں۔ اور ایک موقع سے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ الرجل علی دین خلیل فلینظر من یخالل، کہ آدمی اپنے دوست کے مذہب کے اوپر ہوتا ہے، اپنے دوست کے دین کے اوپر ہوتا ہے، تو اس کو چاہیے کہ وہ یہ دیکھے کہ کس کے ساتھ میں وہ دوستی نبھاتا ہے، کس کے ساتھ میں وہ دوستی کرتا ہے۔ مطلب یہ ہے کہ آدمی جب کسی کے ساتھ میں دوستی کرتا ہے تو جو دوست کی عادتیں ہیں، جو ان کے اخلاق ہیں، یا اسی طریقے سے جو اس کے اندر اقدار ہیں، وہ سب کے سب دھیرے دھیرے وہ اس آدمی کے پاس ٹرانسفر ہوتی ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہیں چاہیے کہ تم اس بات کو یقینی بناؤ، کہ تم جن کے ساتھ میں اٹھ بیٹھ رہے ہو وہ اچھے لوگ ہوں، ورنہ پھر کیا ہوگا کہ آدمی جن لوگوں کے ساتھ میں اٹھتا بیٹھتا ہے انہی کے مذہب کو، انہی کی عادتوں کو، انہی کے رویوں کو وہ اپناتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک صحابی آتے ہیں اور کہتے ہیں کہ متی الساعہ، کہ قیامت کب آئے گی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ما عددت لہا، کہا کہ تم نے اس کے لیے تیاری کیا کر رکھی ہے؟ اگرچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم چاہتے تو اس کا جواب دے دیتے، لیکن اس کا جواب دینے کے بجائے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ہی ایک سوال کر دیا، اور اس سوال کرنے کا مقصد یہی تھا کہ آخرت کی طرف اس کو توجہ دلانی تھی۔ اگرچہ یہ آدمی قیامت کے بارے میں سوال کر رہا ہے، لیکن ہمیں یہ بات معلوم ہونی چاہیے کہ قیامت کے سوال سے زیادہ امپورٹنٹ یہ چیز ہے کہ تم قیامت کے لیے کر کیا رہے ہو، تم نے قیامت کے لیے کیا تیاری کی ہے۔ تو اس آدمی نے جواب دیا کہ ما عددت لها من كثير صوم ولا صلاة ولا صدقة ولكني احب اللہ ورسولہ، مطلب یہ کہ میرے پاس کوئی بہت زیادہ روزے یا نماز یا صدقات تو نہیں ہیں، ہاں لیکن میں اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہوں۔ تو اس آدمی نے کہا کہ اے اللہ کے رسول، میرے پاس کوئی بہت زیادہ روزے تو نہیں ہے، کہ میں بہت روزے تو نہیں رکھتا، یا میں بہت زیادہ نمازیں تو نہیں پڑھتا، یا میرے پاس بہت زیادہ صدقات تو خیرات کا کوئی حساب و کتاب تو نہیں ہے، لیکن ایک چیز جو ہے وہ یہ کہ میرا دل اللہ اور اس کے رسول کی محبت سے لبریز ہے، میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ اور اس کے رسول کی محبت سے سرشار ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انت مع من احببت، کہ تم ان لوگوں کے ساتھ میں ہوگے جن سے تم نے محبت کی۔ کل قیامت کے دن اللہ سبحانہ و تعالیٰ تمہیں ان لوگوں کے ساتھ میں اٹھائے گا جن کے ساتھ میں تم نے محبت کی ہے۔ اور اسی چیز کو ایک اور موقع سے ایک صحابی نے سوال کیا تھا کہ ایک آدمی ایسا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور کہا کہ ایک آدمی ایسا ہے کہ جو لوگوں سے محبت کرتا ہے، احب قوما ولم یلحق بہم، کہ لوگوں سے محبت کرتا ہے لیکن ان کے طریقہ کار کو نہیں اپنایا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ المرء مع من احب، کہ کل آدمی انہی لوگوں کے ساتھ میں ہوگا جن سے اس نے محبت کی ہے۔ تو ہماری محبت کس کے ساتھ میں ہے؟ اگر ہم نے اچھے لوگوں سے محبت کی ہے تو کل قیامت کے دن اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں ان اچھے لوگوں کے ساتھ میں اٹھائے گا، لیکن اگر ہم نے برے لوگوں سے دوستی کی ہے، اگر ہم نے برے لوگوں سے محبت کی ہے تو کل قیامت کے دن ہمیں انہیں برے لوگوں کے ساتھ میں اٹھایا جائے گا۔ میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، یہ ہمارے لیے لمحہ فکریہ ہے۔ آج کے اس دور کے اندر بہت سارے مسلمان اپنے آپ کو جو نئی روشنی کا شمار کرتے ہیں اور جو سمجھتے ہیں کہ وہ بہت ہی ماڈرن ہیں اور وہ نئی روشنی کی پیداوار ہیں، اور ہر چیز کو ایک ماڈرن انداز میں، نئے انداز میں دیکھتے ہیں، جہاں پہ بہت سارے لوگ ہمارے درمیان ایسے ہیں کہ غیروں کے ساتھ میں اٹھنا بیٹھنا ان کے لیے بڑے فخر کی بات ہوتی ہے، اور اپنی ہی قوم کے لوگوں کو، اپنے ہی مسلمان بھائیوں کے ساتھ کو وہ کمتر نگاہ سے دیکھتے ہیں، ان کو جو ہے اور ان کو ساتھ میں اٹھنا بیٹھنا اپنے لیے معیوب سمجھتے ہیں، اور وہ سمجھتے ہیں کہ ہائی سوسائٹی کے اندر بڑے لوگوں کے ساتھ میں اٹھنے بیٹھنے سے ان کا معیار بلند ہوتا ہے، ان کا اسٹینڈرڈ بہت ہائی ہوتا ہے۔ غرض کہ یہ ساری کی ساری
یہ بے وقوفیاں، یہ غلط سوچ، یہ غلط فکر، یہ اسی لیے ہوتی ہے کیونکہ یہ دین سے بیزاری، یہ ایک دین سے بیزاری کی یہ علامت ہے کہ آدمی کے اندر دین نہیں رہا، جس کی وجہ سے وہ اس طریقے کی سوچ اختیار کیے ہوئے ہے۔ یہاں کہنے کا مطلب ہے کہ ہمیں دوسروں کے ساتھ میں اٹھنا بیٹھنا، یہ نہیں کہ ہم دوسروں کے ساتھ میں اٹھ بیٹھ نہیں سکتے، یقیناً ہم کسی بھی آدمی کے ساتھ میں الیک سلیک کر سکتے ہیں، کسی کے ساتھ میں اٹھ بیٹھ سکتے ہیں، لیکن یہاں پہ جس چیز کا ذکر کیا جا رہا ہے وہ یہ کہ انسان کی روزمرہ اور نارمل زندگی کے اندر جہاں پہ انسان اپنا وقت گزارتا ہے، جہاں پہ انسان کچھ اپنی زندگی کو سدھارنے کے لیے، سنوارنے کے لیے جو کوششیں کرتا ہے، وہ یہ کہ لوگوں کے ساتھ میں اچھی بیٹھک ہو، اچھے لوگوں کے ساتھ میں اس کا اٹھنا بیٹھنا ہو، تاکہ وہ صحیح راستے کے اوپر ہو، صحیح ڈگر کے اوپر ہو، صحیح طریقے کے اوپر ہو۔ ورنہ پھر وہی ہوگا کہ بہت سارے لوگ ہمارے میں سے جو غلط قسم کی کمپنیوں کے اندر جاتے ہیں، غلط لوگوں کے ساتھ میں اٹھتے بیٹھتے ہیں، ان کے افکار چینج ہو جاتے ہیں اور اسی طریقے سے ان کے خیالات بدل جاتے ہیں، اور نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ دین اور دنیا دونوں سے وہ ہاتھ دھو بیٹھتے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی چیز کی طرف اشارہ کیا کہ بھائیو دیکھو، تمہیں اپنے دین کی حفاظت کرنی ہوگی، تمہیں اپنے آپ کی حفاظت کرنی ہوگی، تمہیں اپنی دنیا کو بنانا ہوگا، اپنی آخرت کو بنانا ہوگا، اور یہ دنیا کا بنانا یہ آخرت کے لیے ہے۔ ایسا نہیں کہ دنیا کا بنانا صرف دنیا کے لیے ہے، انسان صرف دنیا کے بارے میں سوچے اور آخرت کو بھلا دے، یہ تو بہت ہی بڑے خسارے کی بات ہے۔ تو آپ آخرت کو اسی وقت یاد رکھیں گے جب آپ اچھے لوگوں کے ساتھ میں ہوں گے، جن کے دل کے اندر خوف خدا ہوگا، جن کے اندر دین کی سمجھ ہوگی۔ اگر آپ ایسے لوگوں کے ساتھ میں اٹھیں گے، بیٹھیں گے، تو پھر اللہ سبحانہ و تعالی آپ کو صحیح ڈگر کے اوپر رکھے گا، صحیح طریقے کے اوپر رکھے گا، اور آپ کی سوچ سمجھ کے اندر تحسن ہوگا، اور آپ اپنی سوچ و سمجھ کے ذریعے سے اس دنیا کے اندر بامقصد زندگی گزاریں گے۔ یہی اسلام کی کوشش ہے، اور یہ کسی بھی معقول انسان سے آپ سوال کریں گے تو وہ یہی جواب دے گا کہ بھائی آپ ایسے لوگوں سے دوستی کریں جو آپ کی زندگی کے اندر اچھا اثر چھوڑیں، جو آپ کو ایک اچھا سبق دیں، جو آپ کو ایک طریقے سے فائدہ پہنچا سکیں، یعنی کہ وہ فائدہ کہ جو ہمیشہ باقی رہنے والا ہے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی ان تمام چیزوں کی جو نشاندہی کی وہ یہی کہ بھائی دیکھو ایک اچھی زندگی گزارو۔ اور یہاں پہ انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ کہتے ہیں کہ میں ایک مرتبہ حضرت جریر ابن عبداللہ البجلی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ میں تھا۔ جریر ابن عبداللہ البجلی یہ وہ خوش نصیب صحابی ہیں جن کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بہت ہی ہینڈسم اور بہت ہی خوبصورت بنایا تھا، اور جن کی شکل کے اندر حضرت جبریل علیہ السلام اکثر و بیشتر آیا کرتے تھے۔ تو حضرت جبریل علیہ السلام جب وہ انسانی شکل کے اندر آتے تو اکثر و بیشتر حضرت جریر ابن عبداللہ البجلی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شکل میں آتے تھے، اور یہ حضرت جریر ابن عبداللہ البجلی رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بہت ہی خاص صحابہ میں شمار ہوتے ہیں۔ تو انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں ایک مرتبہ حضرت جریر کے ساتھ میں میرا سفر ہوا، اور سفر کے دوران حضرت جریر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے میری بہت ہی خدمت کی، حالانکہ وہ عمر میں مجھ سے بڑے تھے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اکابر صحابہ میں تھے، لیکن وہ میری خدمت کرتے تھے، جبکہ میں ان سے چھوٹا تھا، ان سے میں کم تر تھا۔ تو وہ کہتے ہیں کہ میں حضرت جریر سے کہا کہ آپ میری خدمت کر رہے ہیں، مجھے شرم آ رہی ہے، تو آپ ایسا مت کیجئے۔ حضرت جریر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ میں نے انصار کو دیکھا ہے کہ وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی کس عقیدت کے ساتھ میں خدمت کر رہے تھے کہ یہ انصار رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ایسی خدمت کی اور ایسی جانفشانی اٹھائی اور ان کے لیے ایسی عقیدت اور محبت کا اظہار کیا کہ جب میں نے یہ چیز کو دیکھا تو میں نے اسی وقت قسم کھا لی تھی کہ جب بھی میں کسی انصاری کے ساتھ میں سفر کروں گا میں اس کی خدمت کروں گا، تاکہ کم از کم کچھ تو میں جو میرے اوپر جو قرضہ ہے کچھ تو میں چکا سکوں۔
ان لوگوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اتنی زیادہ خدمت کر کے ہم لوگوں کے اوپر قرضہ چڑھا دیا ہے، تو ہمیں اس قرضے کو چکانے کے لیے اسی وقت میں نے قسم کھا لی تھی کہ جب بھی میں کسی انصاری کے ساتھ میں سفر کروں گا تو میں اس کی خدمت کروں گا، تو میں جو میں کر رہا ہوں مجھے کرنے دو۔ غرض کہ آپ نے دیکھا کہ یہ اچھی کمپنی، اچھی صحبت، اچھا ساتھ، یہ وہ چیزیں ہیں کہ جو ہمیشہ اچھائی کی طرف آپ کو دعوت دیتی ہیں، اچھی چیزیں سیکھنے کا موقع فراہم کرتی ہیں۔ ہمیں چاہیے کہ ہم اپنی زندگی کے اندر اچھے لوگوں کا ساتھ اختیار کریں، اور اگر کبھی کوئی برا آدمی ہو اس کے ساتھ بیٹھنا بھی ہو تو اس کی برائی کو اپنانے کے لیے نہیں بلکہ ان کو ایک اچھا انسان بنانے کے لیے آپ جب ان کے ساتھ میں اٹھے بیٹھے تو ایک دائی بن کر کے ان کے ساتھ میں جائیں، اور ان کی جو غلط عادتیں ہیں، ان کی جو غلط چیزیں ہیں، ان کی آپ تصحیح کریں۔ اگر آپ ایسا کریں گے تو آپ کی اچھائی کی وجہ سے دوسرا برا آدمی بھی اچھا بن جائے گا۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں ان باتوں کے اوپر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین وجزاکم اللہ خیرا، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔